السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس کل آپ کو پہاڑ اور میدان کے ساتھ ریگستان کی توضیح اور وضاحت یاد کرنے کو کہا تھا۔ یہاں پر باکس میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تقریباً 80% آبادی میدانوں میں رہتی ہے؟ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ عزیز طلباء، ہم دیکھ رہے تھے کہ قدرتی ماحول میں اور طبعی خدوخال میں وہ کون کون سی اہم جگہیں ہیں جن کے ساتھ انسان کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ آج ہم نے عزیز طلباء پانی اور انسان کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ بہت قدیم زمانے میں جب انسان کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اس نے پانی کی لہروں اور بہاؤ کے ساتھ مختلف پانیوں میں سفر کیا۔ اس طرح انسان نے پانی پر چلنے والی کشتیوں کی بدولت دنیا کو جاننا شروع کر دیا۔ ہماری زندگی کا کل رقبے میں پانی کا تناسب عزیز طلباء 71% اور خشکی کا 29% ہے۔ پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی جس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی سے انسانی بستیاں پانی کے نزدیک مارز وجود میں آئیں، یعنی انسان وہاں جا کر آباد ہوئے جہاں پر پانی موجود تھا۔ کرۂ ارض پر پانی مختلف شکلوں میں موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سمندر، نمبر 2 ہے دریا۔ سمندر آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی تجارت زیادہ تر سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے اس وقت، یعنی اب سمندر کے فوائد اور تعارف وغیرہ۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں بحری جہاز سفر یا تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تجارت کا نصف مال آدھا مال صرف خام تیل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی تیل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آج سے 6000 سال پہلے قدیم مصریوں نے کشتیاں بنائیں جن کو چپوؤں کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے ہی بادبان کی مدد سے کشتیوں کو چلانا شروع کیا۔ قریباً 2000 سال پہلے اہل روم نے تجارت کے لیے جہاز تیار کیے۔ سمندر کی تہہ میں طرح طرح کے جاندار زندگی گزارتے ہیں، تاہم ان کے بارے میں 1850 عیسوی سے پہلے معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس وقت سمندر کے نیچے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آبدوز کی ایجاد کے بعد سمندر کی تہہ میں موجود جانداروں اور دیگر حالات کے بارے میں معلومات جاننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 4 دنیا میں پکڑی جانے والی مچھلی کی کل پیداوار کا تقریباً 85% سمندروں سے ہی اور باقی 15% دریاؤں اور جھیلوں سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 4 ہے سمندر آب و ہوا کو معتدل رکھتے ہیں، نہ گرم ہونے دیتے ہیں نہ زیادہ ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں۔ نمبر 2 ہے آب و ہوا اور انسان کا جو تعلق ہے، پانی اور انسان کا جو تعلق ہے اس میں نمبر 2 ہے دریا۔ دریا آمد و رفت کا اہم ذریعہ ہیں۔ دریاؤں سے پانی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ دریا کے 5 فوائد لکھیں، پیپر میں سوال آ سکتا ہے 5 نمبر کا ہی۔ دریاؤں سے پانی بجلی پیدا کی جاتی ہے، دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں جن سے فصلوں کے لیے آبپاشی کی جاتی ہے۔ زیر زمین پانی کو بھی انسان اپنی بنیادی ضروریات اور آبپاشی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دریائی وادیاں اور جھیلیں قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہے جنگلات اور انسان کا تعلق۔ جنگلات کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ زمین سے فصلیں اگانے کے فن کی واقفیت سے پہلے انسان جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا اور جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی سے گھر بناتا تھا۔ یہ رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ یہ رشتہ یعنی انسان کا لکڑی سے گھر بنانے کا آج بھی قائم ہے، کھڑا ہے و دائم ہے اور موجود ہے، یعنی کہ آئندہ بھی رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں اب بھی گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اب بھی گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہے، جو ابھی پیچھے بات گزری ہے۔
جبکہ جدید طرز تعمیر میں لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 2، جنگلات نہ صرف قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ہمیں تازہ آکسیجن فراہم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اس کے علاوہ قدرتی ربڑ کا حصول، کاغذ سازی اور ذرائع آمدنی، خاص طور پر کشتی سازی کی صنعت کا انحصار بھی جنگلات پر ہی ہے۔ بے شمار اس کے علاوہ عزیز طلباء فائدے ہیں۔ نمبر 4 آخری، جنگلات موسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی ملک کے 25 سے 30% حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے؟ پاکستان میں یہ تناسب صرف اور صرف 5% ہے۔ دلچسپ معلومات، خط استوا کے قریب قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں جنہیں روف گارڈنز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد قرۂ حیات اور انسان ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم۔